اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے تو معذرت جی، بس وہ کچھ کو ہارٹ اور دور سے مریض تھے، انہیں مجبوراً دیکھنا پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سورہ المائدہ کا ہم رکوع پڑھ رہے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی غلط عقائد کا ذکر فرمایا ہے۔ میں نے بارہا اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں ان سب کی دعوت، بنیادی دعوت ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کوئی معبود۔ ہر نبی کا کلمہ اسی طرح شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی بنیادی دعوت سارے انبیاء نے یہی اللہ کی پہچان کرائی کہ اللہ ہی وہ ایسی ہستی ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، اور وہی اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور وہی ایسی ہستی ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے۔ اسی کو کہتے ہیں معبود بنانا۔ معبود بنانے کا مطلب صرف نماز میں سجدہ کرنا نہیں، بلکہ معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بندگی، اس کی غلامی اختیار کر لی جائے۔ عبد کہتے ہیں کس کو؟ غلام کو عبد کہتے ہیں۔ اور غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام کا ایک آقا ہوتا ہے نا، ایک مالک ہوتا ہے۔ تو غلام کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے آقا، اپنے مالک کی ہر اشارے پر بھی عمل کرے۔ حکم تو بات کی بات ہے۔ تو عبد ہیں ہم۔ تو اللہ کے معبود ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کی ہر بات کو ماننا ہے۔ اب عیسائی گمراہ کیوں ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو دعوت، ان کو پیغام جو پہنچایا تھا یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن جب انسان کچھ چیزوں میں اسے کہتے ہیں غلو کر جاتا ہے، یعنی حد کراس کر جاتا ہے، وہ چیز اچھی ہو اس کی بھی حد ہوتی ہے، اس کو کراس کر جائے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ مثال آپ دنیاوی حساب سے بھی لیں، مثلا چائے ہم پیتے ہیں، اس میں 1 چمچ 1.5 چمچ چینی بھلی لگتی ہے، اتنی ڈالتے ہیں نا۔ لیکن اگر اس چائے کی پیالی میں کوئی 8 چمچے چینی کے ڈال دے، وہ پینے کے قابل رہے گی؟ اس سے متلی ہوگی، شاید کہہ آ جائے۔ آٹے میں تھوڑا سا نمک ڈالتی ہیں ہماری گھر والیاں، ہماری مائیں بہنیں، وہ نہ ہو تو ہمیں وہ پھیکا پھیکا لگتا ہے، لیکن وہی اگر ایک چونڈی نے بجائے بوک بھر کے پا دیں، پھر یعنی حد کراس ہو گئی۔ میٹھے میں حد کراس ہو گئی تو وہ پینے کے قابل نہیں رہا، نمکین میں بھی حد کراس ہو گئی، اور نہیں ڈالا تو بھی پسند نہیں آئے گا۔ اس لیے دین وہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے پر چلے ہیں ان کے قدم بقدم پیروی کرنا دین ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے اسے، اب میں بات کر رہا تھا غلو کی، اب حد سے زیادہ کراس کرنے کو غلو کہتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہمارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا، ہم ایمان کے بلکہ قریب بھی نہیں پھٹک سکتے جب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کریں۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چلتے جا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، عمر
مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ اپنی ذات کے علاوہ آپ سے ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. یعنی اپنے آپ کو مستثنا کیا. ہر انسان اپنے آپ کو تو بہرحال پسند کرتا ہی ہے نا، مطلب پسند مطلب اپنی فکر پہلے کرتا ہے نا. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ عمر تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے نہ چاہو. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد میں اپنی جان سے بھی زیادہ اب آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہے. لیکن اس محبت کی بھی ایک حد ہے. اب اللہ ہے سب سے زیادہ پہلے محبت کا حقدار وہ ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا، ہمارا خالق مالک وہ ہے، اس نے ہمیں تعلیم دی ہے. اور ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس منصب ختم نبوت پر بھی فائز اسی نے کیا ہے نا، اللہ نے کیا ہے نا. وہ اللہ کے نبی ہیں نا، لیکن خود اللہ تو نہیں ہے. اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ انشاءاللہ محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں اللہ کے مقام پر پہنچا دیں یا تصور کرنا شروع کر دیں تو ہم حضور کے راستے سے ہٹ گئے. ایک دفعہ حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے، مسجد نبوی میں غالباً بیٹھے تھے، تو ایک صحابی تھے وہ آئے اور انہوں نے حضور کو سجدہ کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے کہا اٹھو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک علاقے میں گیا تھا، پتہ نہیں ہیرا کے کیا نام تھا اس کا، عراق کے کسی علاقے میں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں وہ لوگ. تو میں نے سوچا کہ آپ سے بڑا سردار کون ہوگا، تو میں نے سوچا تھا کہ میں واپس جا کے آپ کو سجدہ کیا کروں گا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب، یعنی منع کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام بہت، ان کی شان بہت بلند ہے. اللہ کے بعد تمام مخلوقات سے افضل ترین آپ کا مقام ہے، لیکن آپ اللہ نہیں ہیں. آپ خود، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی کرتے ہیں جس کی کرنے کا انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. تو اگر ہم غلو کریں گے، جیسے میں وہ آیت پڑھی، میں اس کی بات اب آنے لگا ہوں، ادھر بات پھر مختصر کرتا ہوں کہ عیسائیوں نے یہی غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنا شروع کر دیا تو وہ گمراہ ہو گئے. تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین، بے شک کفر کیا، الذین ان لوگوں نے، قالو جو کہنے لگے، ان اللہ کہ بے شک اللہ ہی، هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. کہ مسیح ابن مریم انسانی شکل میں خود خدا آ گیا ہے زمین پر. یہ عیسائیوں نے یہ کیوں سمجھا کہ انہوں نے جب دیکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے معجزے سرزد ہو رہے ہیں، کہ وہ جو پیدائشی اندھا ہے اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی کوڑی ہے، آپ اس کو ہاتھ پھیرتے ہیں وہ چنگا بھلا ہو جاتا ہے. اس طرح کے معجزے جب انہوں نے دیکھے تو شروع کے لوگ جو تھے وہ ٹھیک تھے، جو آپ کے صحابی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، جنہیں حواری کہتے ہیں. جس طرح ہمارے حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کو صحابی کا لفظ بولا جاتا ہے، تو ان کے لیے حواری جو آپ کے ساتھی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ بالکل صحیح راستے پر تھے. انہیں وہ اسی تعلیم کے پیروکار تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ان کو دے رہے تھے، یعنی اللہ کی عبادت کرو. لیکن 200-300 سال جب گزرے اور اس وقت وہ تورات اور انجیل جو تھی اصلی حالت میں نہیں رہی، تو لوگوں نے اپنی طرف سے لکھنا شروع کر دی. اب ایک، ہمارا قرآن پاک تو ایک ہے نا، ایک انجیل نہیں ہے. وہ انجیلیں پتہ نہیں کتنے نام ہیں، کوئی درجنوں قسم کی انجیلیں اس وقت بھی پائی جاتی ہیں. ایک میں اور کہانی لکھی ہوئی ہے، دوسرے میں اور کہانی لکھی ہوئی ہے، تیسرے میں اور کہانی لکھی ہوئی ہے.
تو اس وجہ سے وہ لوگ، بعد کے لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس غلو کا شکار ہوئے اور انہوں نے ان کو پیغمبر کے مرتبے سے اٹھا کے خود خدا بنا دیا۔ تو یہ بڑا نازک سا فرق ہے کہ اس حد کو جب انسان کراس کر جائے، اب جیسے ہمیں بھی کچھ جاہل قسم کے لوگوں سے کچھ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ قیامت والے دن جب فرشتے کسی گنہگار آدمی کو جنت میں جانے سے روکیں گے تو وہ کہے گا بندہ کہ ہٹ جاؤ اگو، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو فرشتے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیں گے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں ہم نے تو نہیں پڑھا، کسی قرآن میں، کہیں حدیث میں، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسی کوئی بات، کوئی تعلیم دی ہے کہ جو مرضی کرتے رہو اور میں تمہیں جو ہے نا قیامت والے دن بچا لوں گا۔ حضور علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، ایک دن وہ آپ کو وضو کرا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام خوش ہوئے تو کہتے ہیں، عرض فرمایا کہ اس نے صحابی سے کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ جنت میں آپ کا، یعنی جو نبی انبیاء کی اور خاص کر ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جنت کا درجہ ملنا ہے وہ تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، تو میں جنت میں آپ کا ساتھ مانتا ہوں، مطلب وہ اعلیٰ درجے کی جنت چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تیری ہو گئی، یہ نہیں کہا، پتہ کیا کہا؟ کہا کہ اچھا تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ یہ مطلب کہ تم اپنی طرف سے پوری عبادات اور نیکیوں میں کوشش کرو، میں تمہارے لیے سفارش کر دوں گا۔ گارنٹی نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ چل بھئی تیری ہو گئی۔ آج کل کو کوئی ہوتا نا تو کہہ دیتا ہوں بس تیری پکی بھائی، یہ اب آتے ہیں نا تقریریں کر کے، یہ جنت کے ٹکٹیں دے کے جاتے ہیں نا، تو اسی وجہ سے تو قوم کا یہ حال ہوا ہے کہ وہ 2 نمبریاں بھی کرتی ہے، ملاوٹیں کرتی ہے، رشوتیں لیتی ہے، ڈاکے ڈالتی ہے، ہر برائی کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہے کہ حضور کی امت سے ہیں۔ حضور کی امت ایسی ہوتی ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام حوض کوثر پہ ہوں گے نا تو لوگ آ رہے ہوں گے، آپ ان کو حوض کوثر سے پانی پہ پلا رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ آ رہے ہوں گے تو فرشتے ان کو روک لیں گے، تو حضور علیہ السلام کہیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ میری امتی ہیں۔ تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کے بعد انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں، ظاہر فرشتے تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے نا، اس کے سبب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کو میرے حضور کے سامنے پیش ہی نہ ہونے دو۔ پیش ہی نہ ہونے دو تو وہ اگلی سفارش والی بات تو بعد میں آتی ہے نا، جب پہنچیں گی نہیں ادھر، اگلے پہنچنے ہی نہیں دیں گے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں نا، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ آیت پڑھ کے بس ختم کرتا ہوں۔ لقد کفر الذین قالوا، کفر کیا ان لوگوں نے، وہ کافر ہو گئے یعنی عیسائی، قالوا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا کہ میری عبادت کرو؟ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کب کہا کہ میری عبادت کرو؟ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا اے بنی اسرائیل اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں رب نہیں ہوں، میرا پالنے والا بھی وہ ہے، مجھے روٹی وہ دیتا ہے، اور تمہارا رب بھی وہ ہے، لہذا عبادت اسی کی کرو۔ من یشرک باللہ، اور ساتھ میں یہ فرمایا تھا کہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا،
شریک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ تو اللہ ہے نا. اگر کوئی اپنے باپ کے ساتھ بھی کسی کو شریک کرے، آپ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی باپ تو ایک ہی ہوتا ہے نا انسان کا. وہ برداشت کرے گا کہ بیٹا کسی اور کو بھی باپ کہے؟ کرے گا؟ ایک ابا ہے اصلی، وہ برداشت کرے گا کہ میرا بیٹا کسی اور کو بھی اپنا باپ مانے؟ کرے گا؟ یہ تو انسان ہے. تو اللہ جو اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اتنی بڑی ہستی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں روزی روٹی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، وہ برداشت کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے؟ کوئی ہے ہی نہیں ایسا. من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے. حرام کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے پھر جنت میں جانے کا. وماواہ النار، اور ایسے شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہوگا. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار وہاں پہ، کوئی بھی وہاں پہ چھڑانے والا نہیں ہوگا. آخری بات یہ کہ شرک ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سجدے اللہ کے علاوہ کسی بت کو کرے، کسی اور ہستی کو کرے اللہ کے علاوہ، کسی قبر کو کرے، کسی مزار کو کرے، کسی کو بھی کرے، وہ شرک. ایک تو عبادت میں شرک ہو گیا. ایک شرک ہوتا ہے کہ اللہ نے جو یہ اپنا پورا قرآن ہمیں دیا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک سسٹم دیا ہے، اسے ہم دین کہتے ہیں. دین، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی، اس میں باقی سارے معاملات بھی، کاروبار بھی، عدالتیں بھی، سارے حکومتی نظام بھی، یہ سارے اللہ نے دیے. دین اس کو کہتے ہیں. اس میں انسان شرک کیا کرتا ہے کہ انسان دوسروں کو، چاہے وہ کوئی سردار ہوں، کوئی بڑے بڑے ملک ہوں، ان کے نظام کو کہتا ہے یہ زیادہ ٹھیک ہے. امریکہ کا، جیسے امریکہ کہتا ہے نا کہ ہم نیو ورلڈ آرڈر دیں گے، ہم دنیا کو بتائیں گے کہ کیسے چلنا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، معیشت کیسے چلانی ہے، بینک کیسے چلانے ہیں، کاروبار کیسے چلانے ہیں، ہم بتائیں گے. تو ان کا ہی چل رہا ہے، ہم بھی مان رہے ہیں، سارے مسلمان ملک اسی کو فالو کر رہے ہیں جو امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر آج سے 20-22 سال پہلے بنا کے دیا تھا. تو میرے بھائیو، یہ بھی شرک ہے کہ اللہ تو اپنے ساتھ، یعنی قرآن میں آیا ایک جگہ جس کا مفہوم آیت شریف کا یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں، میرے خیال میں ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے غیر اللہ سے کرائیں، وہ فاسق. تو غیر اللہ سے کرانے کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کرائیں. اب ہماری عدالتیں فیصلے کرتی ہیں تعزیرات ہند کے تحت، جو کہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم پھر اس طرح کے شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو ہر مدد مانگنے کے حوالے سے ہماری تو یہ ساری محدود ہو جاتا ہے نا کہ جی ہم نے یا مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارنا جو موجود نہ ہو یہاں پہ. مثلا ہم جیسے کسی بھی ہستی کو اللہ کے علاوہ پکارنا مدد کے لیے جو یہاں موجود. اب یہاں میں صحیح صاحب کو کہتا ہوں جی پانی پلا دو، یہ تو موجود ہے نا میرے سامنے یہ، لیکن یہ یہاں سے بیٹھے ہوں لاہور اور میں ادھر سے کہوں صحیح صاحب مجھے پانی پلا دیں، یہ سمجھ کے کہ یہ ادھر سے بھی مجھے پانی پلا سکتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں، تو یہ شرک ہو گیا. تو اس لیے میرے بھائیو یہ بڑا نازک موضوع ہے اور اس کو بیان کرنا بھی آج کل بہت نازک ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنے اپنے ذہن کے جو سانچے بنا لیے ہیں نا، قرآن کو اس کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی سوچ کو نہیں بدلتے. اگر ہم اس قرآن کے مطابق اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، اس کو بدلتے رہیں گے، تو پھر وہ عیسائیوں جیسا حال ہمارا بھی ہونا ہے. اور ایسے یہ جو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں نا لوگ، عجیب و غریب قسم کی نام رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو قرآن کے مطابق نہیں بدلتے، بلکہ قرآن کو اپنی سوچ کے مطابق بدل دیتے ہیں.
تو اللہ نے اب یہاں اس آیت میں اور کیا کسر چھوڑی ہے؟ آگے اگلی 2 آیتیں بھی اسی موضوع کے مطابق ہیں، وہ چونکہ اب دیر ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ان 2 آیتوں کے حوالے سے مزید کھول کے جو ہے نا وہ بات ہوگی۔ تو یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شرک کرے گا اس پر جنت حرام کر دوں گا، یعنی اس میں جنت میں جانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ جیسے وہی مثال میرے ذہن میں رکھیں، جب ایک باپ اپنے ساتھ شریک برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ جو احکم الحاکمین ہے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے اس نے سب سے بڑا گناہ اسی کو قرار دیا کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے۔ تو وہ میں انشاءاللہ اس پہ بھی عرض کروں گا کہ کون کون سی شکلیں جو ہے نا وہ شرک کی جو ہم کر رہے ہیں، عملاً کر رہے ہیں یا خیالات عقائد کی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مرض سے نجات عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں صرف اللہ ہی سے اپنی لو لگانے کی، جس کی تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ الہ العالمین، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں شرک کی ہر صورت سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں صرف اپنے ساتھ لو لگانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو آپ ہمیں دین دے کر گئے ہیں، یا اللہ اس دین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کی سمجھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ یہ جو میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں ان سب کے دلوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیں۔ یا اللہ جو کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، وہ مالی مشکل ہے، بدنی مشکل ہے، جسمانی روحانی ہر قسم کی تکلیفوں سے نجات عطا فرما دیں۔ اے اللہ جو مالی تنگی کا شکار ہیں ان کی مال میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ جن گھروں میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور فرما دیں۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار عطا فرما دیں۔ یا اللہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کو اچھے روزگار عطا فرمائے، ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یا اللہ ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔